جہنم جو ہے یاد رکھو وہ زمین میں ہے، اور 7 زمینوں کے بھی وہ نیچے ہے، اور یہ جتنا سمندر ہے نا پوری دنیا کے اندر، یہ جتنے سمندر ہیں مختلف ہیں نا، کہیں بحر عرب ہے، کہیں بحر احمر ہے، کہیں بحر القاہل ہے، کہیں بحر ہندی ہے، تو یہ سارے سمندر جو ہیں ان تحت البحر نار، ان کے نیچے آگ ہے۔ اس آگ کے اوپر اللہ نے ایک غلاف حجری رکھا ہوا ہے، ایک یعنی اس کے اوپر پتھر کی یوں سمجھ لو کہ ایک پردہ ڈالا گیا ہے، غلاف ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب جو جدید لوگ ڈرلنگ کرتے ہیں نا پیٹرول نکالنے کے لیے اور سونا چاندی نکالنے کے لیے دریاؤں میں، سمندروں میں، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو چیر کے نیچے چلے جاتے ہیں، جنوبی افریقہ میں آپ جائیں نا، وہاں جو ڈائمنڈ کی مائن ہیں، کانیں ہیں، 3-3 4 میل نیچے کھدائی ہے۔ لیکن اب وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بھی ہماری کھدائی کی بھی ایک حد ہے، ہم ایک مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی ایسی پتھریلی چیز آ جاتی ہے کہ ہماری ساری مشینیں بیکار ہو جاتی، اس کو ڈرل ہم نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، حالانکہ سمندر کا پانی پانی ہے بھائی، چلو کھارا ہے، نمکین ہے، لیکن ہے تو پانی نا۔ تو ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ، انہیں فرمایا کہ میں نے حدیث سنی تھی حضور سے کہ تحت البحر نارن، اس سمندر کے نیچے آگ ہے، تو میں آگ والے پانی سے کیوں وضو کروں؟ بہرحال ان کا اجتہاد تھا، رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پہ، ورنہ ہم باقی صحابہ کرتے تھے، اور پانی اور سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ جو جدید لوگ ہیں نا جی، جو جدید علوم کا شکار، یہ پہلے نہیں مانتے تھے جی کہ سمندر کے نیچے آگ کہاں ہے، ہم نے تو سمندر سے کھود کے پیٹرول نکال لیا ہے، تو آگ کدھر گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندروں کی تہ سے ہم نے باقاعدہ پیٹرول نکالا ہے، سمندروں کی تہ سے ہم نے موتی نکالے ہیں، تو آگ کدھر گئی؟ یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاک نبی کے فرمان کو غلط ثابت کریں۔ بات کو سمجھیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے ہم بدظن کریں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ انڈونیشیا کے علاقے میں بالی ایک جزیرہ ہے جہاں یہ سونامی آئی تھی۔ سونامی آپ نے سنا نا؟ وہ ایک عذاب کا نام تھا۔ سونامی جو ہے یہ عذاب کا نام، کیونکہ ان انگریزوں کی بدبختوں کی عادت ہے، کہیں طوفان آئے، کہیں اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اور جتنے طوفان آئے ہیں، بلائیں آئی ہیں، وبائیں آئی ہیں، انگریزوں نے بھی جو اس کے نام رکھے ہیں نا، وہ سارے مؤنث ہیں، مذکر کوئی بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارا فتنہ ہے کسی عورت میں، یہ بات وہ بھی مانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک بڑا خوبصورت ترین جزیرہ ہے۔ انڈونیشیا جو ہے جزیروں کا ملک ہے، یعنی درمیان میں پانی ہے، پھر آبادی ہے، پھر پانی ہے، پھر آبادی ہے، تو وہاں یہ کاریں نہیں چلتی، وہاں کشتیاں چلتی ہیں، پانی میں کیسے کار چلائیں؟ تو لوگ جو ہیں وہ کشتیوں میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اس جزیرے میں، اس جزیرے میں، مارکیٹ میں، شہر میں، دفتر میں، سب کشتیاں، بڑی خوبصورت کشتیاں بھی بنائی جاتی ہیں سیر وغیرہ کے لیے۔ تو بہرحال اس علاقے کے لوگ بھی اچھے ہیں، لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، اور وہاں بے حیائی کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ ایک دن اب وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے کھڑے تھے، یہ بڑے لوگ جو ہے نا سمندر کے کنارے جاتے ہیں
تو وہاں کپڑے شپڑے اتار کے غسل فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی سن بات لیتے ہیں، سورج نکلے تو وہاں بھی یہ ننگے سوتے رہتے ہیں تاکہ سورج کی شعائیں پڑیں۔ آپ جیسے گورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کچھ سانولا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کریمے لگا لگا کے گورے ہو رہے ہیں نا، اچھا وہ دھوپ پہ بیٹھ بیٹھ کے کالے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سمندر کے کنارے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی وغیرہ میں ادھر ادھر ہاکس بے ہے، منوڑا ہے، اور کئی بیچ ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بیچ ہیں، مشہور ہیں۔ تو یہ پانی جو آتا ہے نا جی، جوش سے آتا ہے کنارے پہ، آتا ہے، تو لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے پنڈلیوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کے کمر تک آ کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اسی سے وہ انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، او دیکھو لہرائی لہرائی لہرائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے کہ پانی کی لہریں آئیں، اور اس کے بعد جب واپس گئیں تو معلوم ہوا جیسے آگے کوئی کنواں ہے اور پانی کنویں میں نیچے جا رہا ہے، پھر لہر واپس نہیں آئی۔ وہ تو آتی رہتی ہے نا، چلی آ گئی پھر چلی گئی پھر آ گئی پھر، لیکن وہ جانے کے بعد نہیں، واپس نہیں آئی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیچے جا رہی ہے، نیچے کی نہیں جا رہی ہے۔ ہم حیران ہو کے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد اسی جگہ سے 200 فٹ اونچا پانی نکلا، لہر آئی اونچی، اور جب 200 فٹ اونچی پانی کی لہر ہو تو کیا بچے گا؟ وہ تو سب کچھ بہا کے لے گئی۔ اور وہ پانی جو ہے وہ بالکل شدید گرم تھا، آگ کی طرح، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں تپایا گیا ہے۔ تو اب کافروں نے بھی مان لیا کہ حضور کا فرمان سچا ہے کہ تحت البحر نار، اس کے نیچے آگ ہے۔ کہتے ہیں کس نے گرم کیا تھا اس کو؟ وہ جب آیا تو گرم تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین میں ہے، اور اسفل سافلین، اور سجین 7 زمینوں کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں میں، اور سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 7واں آسمان جو ہے اس کی زمین ہے، اور عرش جو ہے اس کی چھت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ، جب اللہ سے مانگو فاسألوہ الفردوس الاعلیٰ، فردوس الاعلیٰ مانگا کرو، کیونکہ اللہ کے آگے کیا کمی، جب مانگنا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگو نا۔